جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی انسان نہ ہوگا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ یکا یک اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑکتی ہوتی چلی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ وحدہ لا شریک حقیقت سوا کوئی معبود نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکے گا، اس کو زندہ فرمائے گا اور سور کو بھی زندہ فرمائے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں آئیں گے۔ یہاں حساب و کتاب کا انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر کے قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا وہ ویسے ہی اس تکلیف میں کے اندر ہوگا۔ پھر پسینہ بھی بہت بدبودار ہوگا، ایسی حالت میں بہت بدبو آئے گی۔ 50,000 برس کا وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی کی تلاش میں ہوں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکے اور جلد ہی فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرمائیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد رسول اللہ سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت قبول کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھوں، اپنے پاؤں اور اپنے بدن کی تمام اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کی جس حصہ پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دیتا ہے اور وہ بھی گواہی دے گا، اور جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے وہ بھی ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ ہم نے جس ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے گناہ کیا ہے، ہم جس گناہ کی طرف چل کر گئے ہیں، وہ ہماری جتنے بھی نگاہیں، ہاتھ، کان، وہ اللہ کے بارگاہ میں ہماری گواہی دیں گے۔ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، بلکہ وہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف آنے والے کام ہے تو وہ اپنے اعمال کام آئیں گے۔ زندگی بھر کا سبب کیا ہوا سامنے ہوگا، ہم نے گناہ کیے تو ہمارے گناہ بھی ہوئے جائیں گے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے، دین مصطفیٰ پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔